بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نگینہ شفقت، آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ویوز ٹی وی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسی ویڈیو کو انگلش میں سننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، امریکی جمہوریت کا پول کھل گیا ہے۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے ہیں، امریکہ کے حقیقی چہرے کو آشکار کرتے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ انداز حکمرانی امریکی تھنک ٹینک کے لیے بھی وبال جان بن چکا ہے۔ امریکی پالیسی سازوں نے عرصہ سے جس امریکہ کو جمہوریت کا چیمپئن اور انسانی حقوق کو سب سے بڑا علمدار بنا کر پیش کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات سے بے نقاب ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک کو امریکہ سفارتی اور اخلاقی سطح پر دو ہتھیاروں سے نشانہ بناتا رہا ہے، ایک جمہوریت اور دوسرا انسانی حقوق۔ آج جو بھی امریکی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتا، اسے غیر جمہوری اور انسانی حقوق کا مخالف کہہ کر عالمی سطح پر تنہا کر دیا جاتا ہے۔ البتہ اس میں اس کا رویہ دوہرا ہے۔ اگر سعودیہ عرب اور متحدہ عرب امارات وغیرہ میں جمہوریت کا ذکر آئے تو انہیں بادشاہی اور خاندانی وراثتی نظام کے باوجود گلے لگا کر سب اچھا ہے کی سند دے دی جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر ایران امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے تو باوجود اس کے کہ ایران میں انقلاب کے بعد تقریباً ہر سال ایک انتخاب منعقد ہو، لیکن امریکہ ایران کو جمہوریہ ماننے پر تیار ہی نہیں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی امریکہ کا ماضی انتہائی سیاہ اور بھیانک ہے، جس کی چند مثالیں افغانستان اور عراق کے عقوبت خانوں میں مشاہدہ کی جا سکتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے مسئلے نے امریکہ کے اندرونی جمہوری نظام کی خرابیوں اور اس کے کھوکھلے پن کو آشکار کر دیا۔ ٹرمپ پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے آنے والے انتخابات میں اپنے مخالف ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کو شکست دینے کے لیے یوکرین کے صدر سے کہا ہے کہ وہ جو بائیڈن اور ان کے بیٹے ہنٹر جو بائیڈن کے مسئلے کی تفصیلات سے ان کو آگاہ کر دے، تاکہ جو بائیڈن کی بدعنوانی کی تشہیر کر کے وہ اس کو آئندہ انتخابات میں شکست دے سکیں۔ اس ٹیلی فونک گفتگو کا ریکارڈ اور ثبوت سامنے آ چکا ہے۔ ناظرین، اس مسئلے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی صدر کے منصب سے غلط فائدہ اٹھا کر یوکرین کے صدر کو ان معلومات کے بدلے امریکی امداد دینے کا اعلان، اور بعد میں جو بائیڈن کے خلاف ان معلومات کو استعمال کرنا ہے۔ اس مسئلے کا دوسرا پہلو جو بائیڈن کا اقدام ہے، جس نے اپنے بیٹے کی کمپنی کو بچانے کے لیے یوکرین کے صدر کو امریکی امداد کے نام سے رشوت دی۔ اس لحاظ سے امریکہ کے دونوں پارٹیوں کے اعلیٰ ترین عہدیداروں یعنی اوباما دور کے نائب صدر جو بائیڈن اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے امریکی امداد اور اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے مرتکب ہوئے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ کی دونوں پارٹیوں کے اعلیٰ عہدیداران اقتدار میں آنے اور اس میں رہنے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں دینے سے گریز نہیں کرتے۔ ناظرین، ان حقائق کی روشنی میں وہ جمہوری اقدار کہاں نظر آ رہی ہیں جن کا امریکی رات دن ڈھنڈورا پیٹتے نظر آتے ہیں؟ جمہوریت کے نام پر امریکیوں نے جو ڈرامہ سجایا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس سے شعوری یا لاشعوری طور پر پردہ ہٹا رہا ہے۔ ناظرین، تو پھر دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اللہ نگہبان۔ The current US President Donald Trump has been revealing the true face of America ever since he came to power. His style of governance has also become a major blow to the American think tank. American policymakers have long been exposed to the actions of Donald Trump, who presented the United States as the champion of democracy and human rights leader. The United States has been targeting various countries of the world with two weapons at the diplomatic and moral level, one being democracy and the other human rights. Today, anyone who does not accept American dictatorships is globally alienated by calling them undemocratic and against human rights. However, he also has a double attitude. If democracy is mentioned in Saudi Arabia and the United Arab Emirates, etc., they are given a certificate of all is well, embracing the kingdom and family inheritance system. On the other hand, if Iran does not confront the United States, it has held an election almost every year since the revolution in Iran, but the United States is not ready to accept Iran as a republic.
In terms of human rights, America's past is very dark and horrific, a few examples of which can be seen in Afghanistan and Iraq's observatories and Guantanamo Bay. The movement's antitrust problem against Donald Trump has revealed the flaws and openness of America's internal democratic system. Trump has been accused of telling the president of Ukraine to defeat his opponent, Democrat candidate Johansson, in the upcoming election to make him aware of the details of Johansson and his son, Hunter Johansson, so that they could defeat him in the next election by promoting Johannsson's corruption. A record and proof of this telephone conversation have been revealed. There are two aspects to this problem, one of which is Donald Trump's misappropriation of the position of U.S. President by announcing the Ukrainian president's aid to the United States in exchange for that information, and later using that information against Johansson. The other aspect of the problem is Joe Biden's move, which bribed the president of Ukraine in the name of U.S. aid to save his son's company. In this sense, the top officials of the two parties in the United States, namely Vice President Joe Biden and the current President Donald Trump, have committed unlawful use of American aid and their powers for their own interests.